میں رسم و رواج کی اس طویل بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ سیدھی سادی بات یہ تھی کہ میں نجو کی باقی قیمت یعنی 7,000 روپیہ ادا کروں اور اسے ہر بندش سے آزاد کرا دوں۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ ایک بار پھر میرے پاس مطلوبہ رقم موجود نہیں تھی۔ جس وقت عیسیٰ جان مجھے ڈیرے پر لایا، میرے شکاری بوٹوں میں کل 11,000 روپے تھے۔ ان میں سے 10,000 روپیہ میں نے غلام خان مرحوم کی رقم میں سے نکالا تھا اور 1,000 پہلے سے میرے پاس تھا۔ یہ ساری رقم جامع تلاشی کے دوران عیسیٰ جان کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ بہرحال میں بالکل تہی دست بھی نہیں تھا۔ میری جیکٹ کی جیب میں وہ طلائی زیور موجود تھے جو کل روانہ ہوتے وقت نبیلہ نے مجھے پھینکنے کے لیے دیے تھے۔ ایک بار تو میرے بھی جی میں آئی کہ انہیں پھینک ہی دوں، لیکن نہ جانے کیوں میں نے انہیں جیب میں پڑا رہنے دیا تھا۔ بعض اوقات آدمی کی جیب میں لٹوانے کے لیے کچھ ہو تو جان لٹنے سے بچ جاتی ہے۔ شاید میں نے یہ لاشعوری طور پر سوچا ہو کہ راستے میں کسی جرائم پیشہ گروہ سے ملاقات ہو گئی تو انہیں یہ زیور دے کر گھوڑا اور رائفل وغیرہ بچا لوں گا۔ راستے میں تو کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہ حادثہ ضرور ہوا کہ میں راستہ بھول گیا اور پھر عباس خان کو بھول کر نجو کی طرف آ گیا۔ اب میری جیب میں پڑے ہوئے یہ زیور نجو کا تاوان ادا کر سکتے تھے۔ یہ عیسیٰ جان کے زیور تھے، لیکن حقیقت میں اس کے بھی نہیں تھے۔ یہ کسی گھر میں نقب لگا کر کسی نامعلوم عورت سے چھینے گئے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ عورت کے زیور تھے اور اب عورت کے ہی کام آ رہے تھے۔ میں نے بشر گل سے کہا، 1,000 روپیہ تو میں نے آپ کو دے دیا تھا، اب 7,000 باقی ہیں۔ زیور نکالنے کے لیے میں نے ہاتھ جیب میں ڈالا تو بشر گل نے انکار میں سر ہلا کر میرے خدشات درست ثابت کر دیے۔ نہیں میاں، وہ سودا ختم ہو چکا ہے، اب نیا سودا ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دماغ گھوم گیا۔ جی چاہا کہ اس نیک صورت بدخصال بڈھے پر جا پڑوں اور مار مار کر اس کا بھرکس نکال دوں، لیکن مجھے خود پر قابو پانا پڑا۔ یہ لمحات جوش کے نہیں بلکہ ہوش کا تقاضا کر رہے تھے۔ میں نے صبر کا ایک بڑا آتشی گھونٹ بھرا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہی جو تمہاری سمجھ میں نہ آ سکے۔ 48 گھنٹے کی مہلت ختم ہونے کے بعد ہمارا سودا ختم ہو چکا ہے۔ اب کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ اصولی طور پر تو اب تمہیں اس سلسلے میں لنگر خان سے بات کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں تمہیں کسی دوسرے کے پاس بھیج کر معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ لنگر خان سے سودا ختم کرنے کے لیے ہمیں اسے کچھ نہ کچھ ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ ہمارے درمیان 8,000 طے ہوا تھا، اس میں سے 3,000 ہرجانے کا سمجھ لو، کل 11,000 روپیہ بنتا ہے۔ میں اتنی رعایت کر سکتا ہوں کہ جو 1,000 تم نے پیشگی دیا تھا وہ اس میں سے کاٹ لوں۔ اب 10,000 کے عوض تم اس لڑکی کو لے جا سکتے ہو، مگر مہلت اب بھی 48 گھنٹے کی ہوگی۔ اس کے بعد میں یا جرگہ کسی طرح کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ نجو کے بھاؤ تاؤ کی بات سردار یوں کر رہا تھا جیسے وہ رائفل ہو یا زمین کا کوئی ٹکڑا ہو۔ اس کے خیال میں میرے پاس 7,000 روپیہ تھا اور 3,000 مزید لانے کے لیے مجھے پھر 48 گھنٹے کی وہ مہلت دے رہا تھا۔ مجھے اب اس مہلت کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اب یہ سودے بازی مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جیکٹ کی جیب میں سے طلائی چوڑیاں نکالیں اور سردار کے سامنے رکھ دیں۔ یہ چوڑیاں کم و بیش 4 تولے کی تھیں اور ان کی قیمت ہرگز 12,000 سے کم نہیں تھی۔ خالص سونا دیکھتے ہی سردار کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی تھی کہ سردار ایک حریص آدمی ہے اور دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا۔ لنگر خان کو ہرجانہ دینے کی بات وہ صرف سودا پٹانے کے لیے کر رہا تھا۔ 3,000 ہرجانہ کس نے دینا تھا؟ بفرض محال اس میں سے کچھ رقم دے بھی دی جاتی تو وہ 300-400 سے زائد نہیں ہوتی۔ سردار چوڑیوں کو تھوڑی دیر ہاتھ میں گھمانے کے بعد ایک کارندے کو اس نے بلوایا اور اسے کو ہدایت دے کر باہر بھیج دیا۔ 4-5 منٹ بعد ایک بہت ہی بڑے پگڑ والا مخمنی سا شخص جھونپڑے میں داخل ہوا اور سردار کو تعظیم کر کے 2 زانوں بیٹھ گیا۔ یہ بستی کا زرگر تھا۔ اس نے روشنی کی طرف رخ پھیر کر چوڑیوں کو بغور دیکھا، پھر لباس سے کسوٹی برآمد کی اور سونے کی پرکھ کرنے لگا۔ دیر تک سردار بشر گل اور زرگر گفتگو میں مصروف رہے۔ پھر مترجم کی زبانی مجھے بتایا گیا کہ چوڑیوں کی قیمت 8,000 سے زائد نہیں ہے۔ بہرحال مجھ پر خاص رعایت کرتے ہوئے سردار انہیں 9,000 میں رکھنے پر آمادہ ہے، یعنی 1,000 روپیہ اب بھی میرے ذمے واجب الادا ہے۔ میں اس موقع پر کوئی تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اپنا سارا غصہ تصوراتی حوالے سے نکالا، یعنی خیال ہی خیال میں مخمنی زرگر کی بہت بڑی پگڑی کو جھاپڑ مار کے نیچے گرایا، اسے 2-3 بار اٹھا کر زمین پر پٹخا، پھر ٹانگوں سے پکڑ کر چیرا اور جھونپڑے سے باہر پھینک دیا۔ یہ سارا عمل میرے ذہن میں مکمل ہوا تھا، لہٰذا زرگر کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ بدستور سردار بشر گل کے سایہ عاطفت میں بیٹھا رہا اور اپنی باریک باریک بددیانت آنکھوں سے مجھے گھورتا رہا۔ میں نے خاموشی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر 1 تولے کی انگوٹھی نکالی اور زرگر کے سامنے قالین پر پھینک دی۔ اس نے اس انگوٹھی کو بھی پرکھا۔ زرگر اور سردار میں تبادلہ خیال ہوا
پھر سردار نے یہ زیور قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ میں سردار کے جھونپڑے سے اٹھنے ہی والا تھا کہ دروازے کے باہر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ 8-10 افراد تیز قدموں سے جھونپڑے کی طرف آ رہے تھے۔ پھر دروازہ کھلا اور میں نے لشکر خان کو اپنے سامنے پایا۔ وہ بھی جمعہ خان کی طرح پابندوں کے لباس میں تھا۔ اس کے عقب میں 3-4 شناسہ افراد اور بھی تھے۔ انہوں نے بھی پابندوں کا روپ دھار رکھا تھا۔ باقی چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ اجنبی چہروں والوں کی تعداد 5 تھی۔ وہ قدرے گھبرائے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ ان کے لباس دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ عیسیٰ جان کے ڈیرے سے آئے ہیں۔ لشکر خان کے 3 ساتھیوں نے اپنے ہاتھوں میں ایک انسانی جسم اٹھا رکھا تھا۔ یہ کوئی مرد تھا۔ وہ سرتاپا کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ کمبل پر خون کے دھبے بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ لشکر خان کے ساتھیوں نے اس خوچنکا جسم کو جھونپڑے کے گوشے میں لکڑی کے چوکور تختے پر ڈال دیا۔ جسم کو تختے پر رکھا گیا تو مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ یوں لگا جیسے یہ جسم زندگی سے خالی ہو چکا ہے، اور اگر نہیں ہوا تو بس ہونے ہی والا ہے۔ ایک دم سب لوگ زخمی کے گرد جمع ہو گئے۔ سب تیز تیز لہجے میں بول رہے تھے۔ مجھے کچھ دکھائی دے رہا تھا، نہ کسی کی بات سمجھ آ رہی تھی۔ اچانک جمعہ خان نے گھوم کر میری طرف اشارہ کیا اور سب مجھے دیکھنے لگے۔ میرا دل ایک دم سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس زخمی شخص کا تعلق مجھ سے ہے۔